السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم 15واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے مرحلے کی طرف اشارہ ہے، جو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک کے زمینی سفر پر مشتمل تھا۔ سبحانہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ ایک روحانی تجربہ نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر تھا اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا۔ اس علاقے کی برکت دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علاقہ بہت زرخیز ہے اور یہاں کی آب و ہوا خاص طور پر بہت اچھی ہے، اور روحانی اعتبار سے دیکھیں تو یہ علاقہ بہت سے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت بہت سے انبیاء علیہم السلام یہاں مدفون ہیں۔ ہیکل سلیمانی جو بنی اسرائیل کی مرکزی عبادت گاہ تھی وہ بھی یہاں پر تھی۔ اس کے علاوہ بیت المقدس کو بنی اسرائیل کے قبلے کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ چنانچہ مادی اور روحانی دونوں اعتبار سے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتوں سے نوازا ہے، اور سفر معراج کے پہلے مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یروشلم لے جایا گیا۔ وہاں بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو جمع کیا گیا، انہیں جسد عطا کیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا وہ تھا کہ آسمان دنیا کی سیر کرائی گئی تھی، جو کہ بہت اختصار کے ساتھ سورہ نجم میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، اور اوتھینٹک احادیث ہے ہمارے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کی سیر کرائی۔ لِنُرِيَّهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ ہم دکھائیں اس بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا۔ بنی اسرائیل کے اہم ترین تاریخی مقام کا ذکر کرنے کے بعد اب آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پر اب ان کی تاریخ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ یہاں پر تورات کے بارے میں بتا دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی۔ کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، اور اسے ہدایت بنایا کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل، یعنی تورات تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت نہیں تھی، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ تھی۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز، یعنی تورات توحید کا درس دیتی تھی۔ اس کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی یا ذات کو اپنا کارساز مت سمجھو، اسے چھوڑ کر کسی دوسرے پر بھروسہ یا توکل نہ کرو۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے 3 بیٹے تھے، سام، خام اور یافس، اور جس سے بعد میں نسل انسانی چلی تھی،
اور اس میں جو حضرت سام کی نسل ہے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی اولاد کو یہاں پر بنی اسرائیل کے طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے، اور انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو ہم نے بچایا تھا انہی میں سے ایک کی اولاد تم ہو۔ اور نوح علیہ السلام کون تھا؟ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے خبردار کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، یعنی تم پر 2 ادوار ایسے آئیں گے کہ تم زمین میں سرکشی کرو گے، فساد برپا کرو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ یہاں پر بین السطور میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر بہتر دور بھی آیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمتوں سے نعمتوں سے نوازا۔ سورۃ بقرہ میں ان کے اچھے دور کی کچھ تفصیلات ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم ان کی جو ہسٹری ہے اس کو ریکال کر رہے ہیں تاکہ ہمیں آئندہ جو یہ آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 4 سے آنورڈ ہمیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1400 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلے تھے۔ یہ ہم نے پڑھا کس طرح انہوں نے فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ پھر سرائے سینا میں جبل طور کے پاس پڑاؤ کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ وہاں سے پھر ان کو حکم دیا گیا کہ شمال مشرق کی طرف کوچ کریں اور فلسطین پر حملہ کریں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو نتیجے میں ان کو صحرا نوردی کی سزا ملی تھی کہ 40 سال یہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ اس دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا یک بعد دیگر انتقال ہو گیا، اور صحرا نوردی کے دوران پروان چڑھنے والی نسل بہادر اور جفاکش تھی۔ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین فتح ہوا۔ اور فلسطین کی فتح کے بعد جو ان سے ایک بنیادی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ یہ ایک مضبوط مرکزی حکومت بناتے، انہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے پورے علاقے کو آپس میں بانٹ لیا اور ہر قبیلے نے اپنی اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو تھیں یہ بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں بہت کمزور تھیں، لیکن جلد ہی انہوں نے آپس میں بھی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سے جو ان کے زیر تسلط علاقے تھے وہ انتشار اور طوائف الملوکی کا شکار ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شام اور اردن کے جو ان کے ہمسایہ علاقے میں بسنے والی مشرق اقوام تھی، انہوں نے ان پر تسلط حاصل کرنے کے لیے ان کی بیشتر آبادی کو علاقے سے نکال باہر کیا۔ اس حالت کو پہنچنے پر انہوں نے اپنے نبی حضرت سموئیل سے مطالبہ کیا تھا، جو ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ اس کی قیادت میں ہم مل کر جہاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اب حضرت طالوت کا جو مقابلہ تھا وہ جالوت کے ساتھ تھا، اور اس جنگ کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور پھر وہ ایک علاقے میں مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تھے۔ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کے فتح ہونے سے لے کر طالوت اور جالوت کی جنگ تک 300 سال کا وقفہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد حکومت 300 سالہ دور کا نقطہ عروج تھا۔ حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور اقتدار تقریباً 100 سال کے عرصے پر محیط تھا، جس میں 16 برس تک حضرت طالوت نے حکومت کی، پھر 40 برس تک حضرت داؤد علیہ السلام، اور 40 برس تک ہی حضرت سلیمان علیہ السلام برسر اقتدار رہے۔ اگرچہ ان کی جو پہلی 3 خلافتیں تھیں وہ 100 برس کے عرصے پر محیط تھیں، اور اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد ان کے یہ جو سلطنت تھی یہ ان کے 2 بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ شمالی مملکت کا نام اسرائیل تھا، جس کا دارالخلافہ سامریہ تھا، اور جنوبی مملکت کا نام یہودیہ تھا، اس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ اس عظیم سلطنت کی تقسیم کے بعد بھی مادی اعتبار سے ایک عرصے تک ان کے عروج کا دور برقرار رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر مشرکانہ عقائد آ گئے، حرام پرستی آ گئی، دنیا کی ہوس ان کے اندر پیدا ہو گئی، اخلاقی نظریاتی بیماریاں ان کے اندر آ گئیں،
اور انہوں نے احکام شریعت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ چنانچہ اخلاق اور کردار کا یہ جو زوال آیا ان کے اوپر، تو منطقی طور پر ان کے مادی زوال کا باعث بن گیا، اور بنی اسرائیل کا یہ عہد زوال بھی تقریباً 300 سال ہی کے عرصے میں اپنی انتہا کو پہنچا تھا۔ سب سے پہلے اشوریوں کے ہاتھوں ان کی شمالی سلطنت جو اسرائیل تھی وہ تباہ ہوئی۔ پھر 587 قبل مسیح میں عراق کے جو نمرود تھا بخت نصر، ان کی جنوبی سلطنت یہودیہ پر اس نے حملہ کیا اور پوری سلطنت کو تہس نہس کر دیا۔ یروشلم کو اس نے اس طرح تباہ و برباد کیا کہ کسی عمارت کی کوئی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی تھی۔ ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے اس نے بنیادیں تک کھود ڈالی، اور اس دوران بخت نصر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، جبکہ 6 لاکھ مردوں، عورتوں اور بچوں کو یہ جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا تھا، جہاں یہ لوگ تقریباً 125 سال تک اسیری کی حالت میں رہے، اور ذلت اور رسوائی کے اعتبار سے یہ ان کی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ ان کے جو دوسرا دور عروج آیا، اس کا آغاز حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے نشاط ثانیہ کے نقیب کی حیثیت حاصل ہے۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس یا ذوالقرنین نے عراق فتح کیا، اور دوسرے ہی سال اس نے بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ چنانچہ یہودیوں کے قافلے فلسطین جانا شروع ہو گئے، اور یہ سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ 458 قبل مسیح میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی ایک جلا وطن گروہ کے ساتھ یروشلم پہنچے۔ انہوں نے اس شہر کو آباد کرنا شروع کیا، ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کی، اور یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی منادی کے ذریعے سے ایک زبردست تجدیدی اور اصلاحی تحریک چلائی، جن کے نتیجے میں ان کے نظریات اور اعمال و اخلاق کی اصلاح ہونا شروع ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو بھی یادداشتوں کی مدد سے ازسر نو مرتب کیا، جو کہ بخت نصر کے حملے کے دوران گم ہو گئی تھی۔ یونانی سپہ سالار اینٹوکس ثالث نے 198 قبل مسیح میں فلسطین پہ قبضہ کر لیا، اور یونانی فاتحین نے پوری جابرانہ طاقت سے کام لے کر یہودی مذہب اور تہذیب کی بیخ کنی کرنا چاہی، لیکن بنی اسرائیل اس جبر سے مغلوب نہ ہوئے۔ ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی پھونکی ہوئی روح دینداری کا اثر تھا کہ انہوں نے بالآخر یونانیوں کو نکال کر اپنی الگ عظیم آزاد ریاست قائم کر لی، جو مکابی سلطنت کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے دوسرے دور عروج میں قائم ہونے والی یہ جو سلطنت تھی، یہ 170 قبل مسیح سے لے کر 67 قبل مسیح تک پوری شان و شوکت کے ساتھ قائم رہی۔ مکابی سلطنت اپنے وقت کی معلوم دنیا کے تمام علاقوں پر محیط تھی، تو رقبے کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی زیادہ وسیع تھی۔ اس زمانہ عروج میں پھر سے ان کے اندر نظریاتی اور اخلاقی حالت بگڑنے لگی۔ مشرکانہ عقائد سمیت بہت سی اخلاقی برائیاں ان میں پیدا ہو گئیں، جس کی وجہ سے ایک بار پھر یہ قوم عذاب خداوندی کی زد میں آ گئی۔ مکابی تحریک جس اخلاقی اور دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی، اور اس کی جگہ خالص دنیا پرستی اور بے روح ظاہرداری نے لے لی۔ آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اور انہوں نے خود رومی فاتح پومپئی کو فلسطین آنے کی دعوت دی۔ پومپئی نے 63 قبل مسیح میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا۔ رومیوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک دیسی ریاست قائم کر دی، جو بالآخر 40 قبل مسیح میں ہیروڈ نامی ایک ہوشیار یہودی کے قبضے میں آئی۔ اس شخص نے رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر روم کی خوشنودی حاصل کر لی تھی، اور اس زمانے میں یہودیوں کی دینی اور اخلاقی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اور ہیرود کے بعد اس کی ریاست اس کے 3 بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو گئی تھی، اور پھر 6 عیسوی میں جو قیصر آگسٹس تھا، اس نے ہیرود کے بیٹے کو معزول کر کے پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت کر دی، اور 41 عیسوی تک یہی انتظام قائم رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اٹھے، تو یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی مخالفت کی، اور انہیں واجب القتل قرار دے کر رومی گورنر سے ان کو سزائے موت دلوانے کی کوشش بھی کی، اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھوا دیا۔ رومیوں نے 41 عیسوی میں ہیرود اعظم کے پوتے کو تمام علاقوں کا حکمران بنا دیا، جس پر کہ ہیرود اعظم اپنے زمانے میں حکمران تھا۔ اس شخص نے
برسر اقتدار آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں پر ظلم کی انتہا کر دی، اور کچھ ہی عرصہ گزرا کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہو گئی، اور 64 تا 66 عیسوی کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف کھلی بغاوت کر دی، جو ان کے عروج ثانی کے خاتمے پر ختم ہوتی ہے۔ یہودیوں کی بغاوت کا قلع قمع کرنے کے لیے بالآخر رومی سلطنت نے سخت فوجی کارروائی کی۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کیا، ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر مسمار کر دیا گیا۔ جنرل ٹائٹس کے حکم پر شہر میں قتل عام ہوا اور ایک دن میں 1,33,000 یہودی قتل ہوئے، جبکہ 67,000 کو غلام بنا لیا گیا۔ اس طرح رومیوں نے پورے شہر میں کوئی انسان باقی نہیں چھوڑا۔ اس کے ساتھ ہی ارض فلسطین سے بنی اسرائیل کا عمل دخل مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ 20ویں صدی کے شروع تک پورے 2000 سال یہ لوگ جلا وطنی اور انتشار کی حالت میں ہی رہے۔ جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی مسمار ہوا، وہ آج تک تعمیر نہیں ہو سکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی، اس وقت اسے مسمار ہوئے 500 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ مختصر سی کہانی ہے اس قوم کی، داستان عبرت ہے اس قوم کی جو اپنے وقت کی امت مسلمہ تھی، جس کے اندر 1400 برس تک مسلسل نبوت رہی، جس کو 3 الہامی کتابوں سے نوازا گیا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم لوگوں کو عطا کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ تو یہاں پر اب ان حالات اور واقعات کے سامنے ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، تو اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ تم لوگ اپنی تاریخ میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور سرکشی دکھاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے سخت جنگجو بندے، تو وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے، اور یوں ہمارا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر جو بات واضح کی گئی تھی کہ اگر تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات کو ہنسی مذاق بنا لو گے تو تم ضرور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ چنانچہ ان کے دین سے برگشتہ ہو جانے کے بعد اشوریوں اور عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں ان پر عذاب کا کوڑا برسا، اور جس کے نتیجے میں ان کی دونوں اسرائیلی سلطنتیں ختم ہو گئیں۔ یروشلم مکمل طور پر تباہ ہوا، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا، 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے اور 6 لاکھ تقریباً غلام بنا لیے گئے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر تمہیں سہارا دیا، ان پر غلبے کا موقع دیا۔ اور اس سہارے کا باعث کون بنا تھا؟ ایرانی بادشاہ سائرس یا ذوالقرنین۔ اس نے عراق پر تسلط حاصل کرنے کے بعد تمہیں آزاد کر کے واپس یروشلم جانے اور اس شہر کو آباد کرنے کی اجازت دی تھی، اور جب تم نے واپس آ کر یروشلم کو آباد کیا تو ہم نے ایک دفعہ پھر تمہاری مدد کی۔ کیسے؟ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال اور دولت اور بیٹوں کے ذریعے، اور بنا دیا تمہیں کثیر تعداد، یعنی تمہیں مال و دولت میں بھی برکت دی، تمہاری تعداد بھی بڑھا دی، تم لوگ خوب پھلے پھولے، جلد ہی ایک مضبوط قوم بن کے ابھرے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو خود اپنے ہی لیے کی، اور اگر کوئی برائی کمائی تو وہ بھی اپنے ہی لیے کمائی، یعنی تمہارے نیک اعمال کا فائدہ بھی تمہیں ہوا، اور تمہاری برائیوں اور نافرمانیوں کا وبال دنیا میں بھی تم پر آیا، اور اس کا وبال آخرت میں بھی تم پر پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی جب دوبارہ تم نے اللہ کے دین سے سرکشی اختیار کی، تمہارے اعتقادات، تمہارے نظریات، تمہارے اخلاق مسخ ہو گئے، تو وعدے کے عین مطابق تم پر عذاب کے دوسرے مرحلے کا وقت آ پہنچا۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ۔ یہاں اشارہ ہے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی بے حرمتی کی طرف، جیسے 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا تھا، اسی طرح رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں ایک دفعہ پھر ان کے تقدس کو پامال کیا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی انہیں قبضہ حاصل ہو جائے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کے نشیب و فراز کی تفصیلات کو سمو دیا گیا ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے 2 مرتبہ عروج دیکھا اور 2 مرتبہ یہ قوم زوال کا شکار ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں ان آیات کے نزول کے وقت ان کے دوسرے دور زوال کو شروع ہوئے 500 برس ہونے کو آئے تھے۔ اس سیاق و سباق میں انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ یعنی اگر تم نے پہلے کی طرح نافرمانیاں کی، احکام شریعت سے اعراض کی روش اختیار کی، تو پھر تمہیں اسی طرح سزا ملے گی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ نافرمانیوں کی سزا تو دنیا میں ملے گی ہی، لیکن جہنم کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ جس طرح جانوروں کو گھیر کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے، اسی طرح آخرت میں اللہ کے نافرمانوں کو اکٹھا کر کے جہنم کے قید خانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔ یاد رکھو اب راہ ہدایت وہی ہوگی جس کی نشاندہی یہ کتاب کرے گی، یہ قرآن کرے گا، جسے ہم اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے قصر رحمت میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے یہ قرآن۔ اگر تم اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لینا چاہتے ہو تو اس قرآن کے راستے سے ہو کر آؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے ایک بار پھر تمہارے لیے کھل جائیں گے، اور جو رفتیں، جو برکتیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے لکھی گئی ہیں، تم بھی ان کے حصے دار بن جاؤ گے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور خوشخبری دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل بھی کریں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں بھی اعمال کی خرابی کی بات ہوتی ہے وہاں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کے آئینے میں جو تصویر دکھائی گئی ہے، اس میں ہمارے لیے بھی دعوت فکر ہے، ہمیں بھی سوچنا ہے۔ الحمدللہ آج ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں بنی اسرائیل بھی امت مسلمہ ہی تھی۔ وہ بحیثیت نسل آج بھی ایک قوم کے طور پر موجود ہیں، لیکن انہیں امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے۔ اب ان لوگوں کی حیثیت سابق امت مسلمہ کی ہے، اور پچھلے 2000 برس سے یہ لوگ بہت زیادہ سختیوں کا شکار رہے ہیں۔ ہمیں ان کی قومی تاریخ کے نشیب و فراز کا جائزہ لے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کون سے عوامل تھے، کہ ان کے عقائد اور اعمال کی وہ کون سی خرابیاں تھیں جس کے باعث وہ لوگ اللہ کے ہاں مغصوب اور معتوب ٹھہرے ہیں۔ اور دوسری بات جو یہاں پر سوچنے کی ہے کہ بنی اسرائیل اپنے انتہائی زوال کو پہنچنے کے بعد بحیثیت ایک قوم کے پچھلے 100 سال سے مادی لحاظ سے بہت ترقی کر رہے ہیں۔ ان کی پتنگ 1917 میں بیلفور ڈیکلیریشن کی منظوری سے اوپر چڑھنا شروع ہوئی، اور 1948 میں اسرائیل کی ریاست معرض وجود میں آئی، 1966 میں مزید توسیع عمل میں آئی، اور اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے، اور عرب دنیا کا واحد ملک عراق تھا جس سے اسرائیل کو خطرہ ہو سکتا تھا، اسے باقاعدہ منصوبے کے تحت تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس پورے خطے میں اب کوئی ایسا ملک نہیں جو اسرائیل کی طاقت کو چیلنج کرنے کی کوئی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے۔ یعنی انسان اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے لیے ایسا کر دے، ایسا کر دے۔
حالانکہ اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اسی طرح انسان اکثر اپنے لیے وہ کچھ مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے الٹا نقصان دہ ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے پیچھے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ چنانچہ بہتر لائحہ عمل کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دے۔ دعا ضرور کرنی ہے، لیکن اللہ میرے معاملات تیرے سپرد ہیں، کیونکہ میرے نفع نقصان کو تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ انسان کا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسے کی بجائے اپنی عقل، اپنی سوچ پہ انحصار کرتا ہے۔ اس طرح اپنے لیے خیر کی جگہ شر کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ اپنی اس جلد بازی کی وجہ سے شر کو خیر سمجھ بیٹھتا ہے اور خیر کو شر سمجھ لیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، تو تاریک کر دیا ہم نے رات کی نشانی کو اور روشن بنا دیا دن کی نشانی کو، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور نظام الاوقات، حساب اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ دن اور رات کا الٹ پھیر ہے جو نظام الاوقات کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ دنوں سے ہفتے، مہینے اور پھر سال بنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دن کو روشن بنایا تاکہ اس کی روشنی میں تم لوگ آسانی کے ساتھ اپنا روزگار تلاش کر سکو، اپنے لیے کمائی کر سکو، اور رات کو اندھیرا بنایا، باعث سکون بنایا تاکہ تم آرام کر سکو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت چپکا دی ہے ہم نے اس کی گردن میں۔ طائر کا لفظ عربی زبان میں عام طور پہ شگون، نحوست اور بدقسمتی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں پر خوش بختی بدبختی دونوں مراد ہیں، یعنی کسی انسان کا جو بھی مقدور ہے، زندگی میں اچھا ہے برا ہے، جو کچھ اسے ملنا ہے، جیسے بھی اچھے برے حالات اسے پیش آنے ہیں، اس کا جو بھی کھاتا ہے وہ ام الکتاب میں موجود ہے، اور اس کا حاصل اس کی گردن میں چپکا ہوا ہے۔ شگون جو ہے، یہ ہم شگون کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ مختلف قسم کے توہمات ہم نے بنا رکھے ہیں، فالیں نکالی جاتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ابھی بھی کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا تو اب آگے نہیں جانا، واپس گھر کو لوٹ جاؤ، منگل کو کام نہیں شروع کرنا، منگل کو نہانا نہیں ہے، بے شمار ایسے وہم ہم نے پالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم باہر سے معلوم کرنے جاتے ہو کہ تمہارے لیے کیا درست ہے، وہ تو تمہارے اندر موجود ہے۔ اور ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ انسانی جلد پر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اور قیامت کے دن یہی نکال دیا جائے گا۔ بھلائی برائی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کی نیت اسے غلط یا درست راستے پر لے جاتی ہے، اور یہی اصل شگون ہے جسے ہم نے غلط رنگ دے کر اپنی زندگیوں کو ہم نے حق سے دور کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر گردن میں چپکانے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ محاورتاً بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کی کوئی مادی حقیقت بھی ہو۔ یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج انسان نے کیا کچھ نہیں بنا لیا۔ کمپیوٹر کو آپ دیکھیں، مختلف قسم کی چپس ہیں جو کہ کس طرح سے اپنا کام کرتی ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ ہماری کسی گردن میں، کسی گلینڈ میں کوئی مائکرو کمپیوٹر نصب کیا ہو اللہ نے، جو ہمارا ہر عمل ریکارڈ کر رہا ہے، جو شگون ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں، وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ آیت پڑھ کے کیا فیلنگ آ رہی ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کوئی ایسا سسٹم لگا ہوا ہے جس میں ہمارے تمام اعمال اور افعال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایک چپ کی شکل میں اسے سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ ایک چھوٹی سی USB ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کتنا کچھ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ ہماری پوری زندگی کی جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، وہ سب کے سب ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ جو چپ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے
جو ریکارڈنگ کر رہی ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اور ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر، تو اس چپ کے اندر زندگی کی ساری فلم ہوگی. ایک ایک حرکت جو ہم نے کی ہے، ایک ایک لفظ جو ہم نے منہ سے نکالا ہے، ایک ایک خیال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوا، ایک ایک نیت جو ہمارے دل میں پروان چڑھی ہے، سارا ڈیٹا پوری ڈیٹیل کے ساتھ محفوظ ہے. اور روز قیامت اس چپ کو کھول کے کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھ دیا جائے گا. آپ سمجھیں کہ ویڈیو چلا دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ. اب خود پڑھنا پڑے گا. پیپر دیں اور اس میں ڈھیروں غلطیاں ہوں اور ہمیں کہا جائے کہ ساری کلاس کے سامنے آپ اپنا پیپر پڑھ کے سنائیں، کیسی فیلنگ آئے گی؟ روز قیامت اعمال نامہ ہمیں دیا جائے گا، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہے. تمہاری زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق اس قدر تفصیل سے تمہارے سامنے موجود ہے کہ تم خود ہی اپنا حساب کر سکتے ہو. تمہارا سارا کریڈٹ ڈیبٹ تمہارے سامنے موجود ہے. اب دیکھیں کہ ہم امتحان دیتے ہیں، ہمارا رزلٹ آتا ہے، پیپر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں سوال میں میرے نمبر کٹ گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہائے یہ تو مجھے آتا تھا، میں نے کتنی سلی مسٹیک کر دی، میں نے غلط کر دیا، میں تو صحیح کر سکتی تھی پر میں نے کیوں نہیں کیا. اس روز کیا کریں گے؟ پھر ہم ایگزامینر کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ہمارے نمبر کیوں کاٹے، غلطی تو ہماری، ہم نے کیئرلیس مسٹیک کی نا جس کی وجہ سے نمبر کٹے. تو اس روز ہم اپنا حساب خود کر رہے ہوں گے. پیپر ہم چیک کرتے ہیں نا، خود سے چیک کرتے ہیں، پھر ہم سارے نمبر بھی ٹوٹل کرتے ہیں، اچھا اس کویسچن میں اتنے ملے، اس میں اتنے ملے، اس میں یہاں سے کٹا، اس میں یہاں سے کٹا. اس دن اپنے اعمال نامے کا حساب ہم خود کر رہے ہوں گے. کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ ہم تو آیات سے ایسے گزر جاتے ہیں نا کہ بس رمضان ہے تو قرآن 10 پڑھ دینے ہیں میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن پڑھے. رکا کریں آیات کے اوپر، غور کیا کریں، دیکھیں، یہاں اپنے آپ کو یہاں رکھیں. قیامت کا دن ہے اور ہمارے سامنے ہمارا اعمال نامہ رکھ دیا گیا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج ہم دنیا میں کبھی سوچتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کیا ہے؟ کبھی بولتے ہوئے سوچا؟ کسی کا دل کتنے آرام سے دکھا دیتے ہیں، ایسے طنز کے تیر چلا دیتے ہیں، کیسے غصے میں شاؤٹ کر کے دوسرے کو جلی کٹی سنا دیتے ہیں. کبھی غور کیا؟ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ خاموشی میں نجات ہے. جتنا خاموش رہیں گے اتنے کم حساب ہوگا، جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ لکھا جائے گا. تو یہاں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم سب کو اپنا اعمال نامہ خود پڑھنا ہوگا اور خود اپنا حساب لینا ہوگا. اور رزلٹ کس بات پر ہے؟ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. جس کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہدایت کی راہ اختیار کی. ومن ضل فانما یضل علیہا. اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. ہدایت کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے نا، یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے. اس کو بھی ہم فلو میں پڑھ دیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت لینے کے لیے آیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کی ڈیپتھ میں جانا بہت ضروری ہے. اور جو ہدایت پائے گا اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا. اب دیکھیں، اب پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں نا، تو جو کوئی بھی اچھا پیپر کرتا ہے تو اس کے نمبر اسی کو ملتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کو تو نہیں مل جائیں گے. اور جو پیپر غلط اٹیمپٹ کرے گا تو اس کے نمبر بھی کٹیں گے، اسی کے کٹیں گے جس نے غلط کیا، اس کے تو نہیں کٹیں گے جس نے صحیح کیا. تو جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا، جو ہدایت پر ہوگا اس کا انعام اسی پر ہوگا، اسی کو ملے گا. تو اب چوائس تو ہمارے پاس آ گئی نا کہ ہم کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ
دونوں چیزیں کھول کے رکھ دیتے ہیں ہمارے سامنے، دیکھو یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب انتخاب تمہارا ہے، زبردستی نہیں ہے تمہارے ساتھ، چوائس تمہاری ہے۔ تم اگر ہدایت کے راستے پر آؤ گے تو جنت منتظر ہے تمہاری، اگر گمراہی کے راستے کو چننا چاہتے ہو تو پھر سزا بھی ملے گی۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گمراہی کے راستے پر بھی چلیں اور جنت کے بھی امیدوار بن جائیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی۔ روز قیامت ہر کسی کو اپنی بدعمالیوں کا بوجھ خود ذاتی طور پہ اٹھانا ہوگا۔ اس سلسلے میں کسی کی کوئی مدد نہیں ہوگی، سب اپنے اپنے اعمال کا انبار اپنے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ہم سب بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ سوچیں کہ اپنے اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے اس دن انسان چل رہا ہوگا، اور یہ گناہوں کے بوجھ ہوں گے۔ کوڑے کا تھیلا کاندھے پہ ڈال کے گلی میں چلنا اچھا لگے گا؟ سارا محلہ دیکھے کہ وہ دیکھو بی بی جا رہی ہیں کوڑے کا تھیلا اٹھائے ہوئے کوڑے دان میں ڈالنے کے لیے، تو وہاں تو کوڑے کا تھیلا اٹھائے پھر جانا ہے جہنم کے گڑھے میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں تو لوگ شیئر کر لیتے ہیں بوجھ، کوئی بزرگ ہوتا ہے اس کا بوجھ شیئر کر لیتے ہیں، کوئی بچہ ہوتا ہے اس کا بوجھ شیئر کر لیتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر کسی کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ تو جتنا گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا اتنا ہی اس روز کمفرٹیبل ہوں گے۔ اس آخرت میں سکون کے لیے، خوف اور غم سے نجات پانے کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے رہنا سکھایا ہے کہ تمہیں کس طرح اس دنیا میں رہنا ہے، تاکہ جب اللہ کے ہاں تمہاری پیشی ہو تم اپنا اعمال نامہ پڑھو، پھر خوشی خوشی تم جنت کے راستے پر چل پڑو۔ اللہ کرے کہ ہمارا اعمال نامہ ایسا ہو کہ ہم جنت والوں کی لائن میں لگ جائیں، آمین۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجا گیا جب تک کہ اس قوم کی ہدایت کے لیے اور حق اور باطل کا فرق واضح کر دینے کے لیے کوئی رسول مبعوث نہیں کیا گیا۔ البتہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس قانون سے مشروط نہیں ہیں۔ قرآن میں قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح وغیرہ کی مثالیں بار بار بیان کی گئی ہیں، جس سے اس اصول کی واضح نشاندہی ہوتی ہے کہ کسی قوم کو عذاب کے ذریعے اس وقت تک مکمل طور پر تباہ و برباد نہیں کیا جاتا جب تک اللہ کا مبعوث کردہ رسول اس قوم کے لیے حق کا حق ہونا واضح نہیں کر دیتا، اور اس سلسلے میں قوم پر حجت تمام نہیں ہو جاتی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ تباہ کر دیں کسی بستی کو تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں، پس ثابت ہو جاتی ہے اس پر عذاب کی بات، پھر ہم اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یہاں پر کسی بستی پر عذاب کے نازل ہونے کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اس کا سبب وہاں کے دولت مند اور خوشحال لوگ بنتے ہیں۔ یہ لوگ علل اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس سلسلے میں ان کی دیدہ دلیری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی عیاشیوں منمانیوں میں تمام حدود کراس کر جاتے ہیں اور پوری طرح عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ عوام انہیں ان کے کرتوتوں سے باز رکھنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتے، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ عوام بھی ان کے ساتھ جرائم میں شریک ہو جاتے ہیں، اور یوں پورا معاشرہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور ایسے میں صرف وہی لوگ بچائے جاتے ہیں جو نہی عن المنکر کا فریضہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد، اور کافی ہیں آپ کا رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یہاں پر دنیا کی بجائے عاجلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ دنیا نقد کا سودا ہے، یہاں پر راحت بھی فوراً
آتی ہے، آسودگی ملتی ہے، اور تکلیف بھی فوری طور پر محسوس کراتی ہے اپنا آپ کہ تکلیف آئی ہے، راحت ملی، وہ بھی انسان کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اسے عاجلہ کہا گیا، اور عاجلہ کے مقابلے میں آخرت کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، جو کہ قرآن مجید میں اکثر دنیا کے مقابلے میں آتا ہے۔ دنیا یا عاجلہ کے مقابلے میں آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ثواب اور عذاب بعد میں آنے والی چیز ہے۔ اس آیت کے اندر جو اصول بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی عیش اور دنیا کی دولت اور شہرت حاصل کرنے کا خواہش مند ہو اور صرف اسی کے لیے منصوبہ بندی کرے، محنت کرے، دوڑ دھوپ کرے، تو اس کی محنت اور دوڑ دھوپ کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ جس قدر کوئی دنیا سمیٹنا چاہے اسی قدر اسے مل بھی جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو کوئی بھی عاجلہ کو پانے کی دوڑ میں شامل ہو وہ کامیاب بھی ہو جائے، بلکہ ہر کسی کو وہی کچھ ملے گا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور صرف اسی کو ملے گا جس کے لیے اللہ چاہیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری عمر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر دیتے ہیں، لیکن دنیا ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، دنیا میں اس کی محنت کا صلہ دے دیتا ہے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ، دھتکارا ہوا۔ یعنی جس شخص کی خواہش اور محنت صرف دنیا کے لیے تھی تو دنیا تو کسی نہ کسی قدر اسے مل ہی گئی، تو آخرت کے لیے اس نے نہ کوئی خواہش کی نہ کوئی محنت کی، لہٰذا آخرت میں سوائے جہنم کے اب اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس کی شایان شان کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو، یعنی اس کی یہ طلب صرف زبانی دعوے تک محدود نہ ہو بلکہ حصول آخرت کے لیے وہ حقیقی کوشش کرے، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، دن رات لگا دے اپنے اللہ کے لیے، کوشش کرے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی، اور پھر ضروری کیا ہے، وہ مؤمن، وہ اہل ایمان میں سے ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں بڑی سے بڑی نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی۔ اللہم جعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ یہ ہم سب کے لیے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم ٹھیک طور پہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم زندگی کے کس موڑ پر کس حیثیت سے کھڑے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے، ہم اپنی منصوبہ بندیوں کو دیکھیں، دن رات کی بھاگ دوڑ میں ہماری پریورٹیز کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم اپنا احتساب کریں کہ کس قدر دنیا کے طالب ہیں اور کس قدر ہم آخرت کی فلاح پانے کے خواہش مند ہیں۔ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا اور پھر اپنے قول اور فعل سے ترجیحات کو ثابت کرنا، یہ بڑا کٹھن اور دشوار کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ہمت اور توفیق دے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آخرہ بنانے والے کی عاجلہ تو بن ہی جاتی ہے، لیکن عاجلہ کے پیچھے بھاگنے والا آخرہ کو نہیں پا سکتا، وہ دنیا میں ہی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عطا سے۔ یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، جب تک انسان یہاں موجود ہے، کوئی مجرم ہو یا اطاعت گزار ہو، ہر ایک کی بنیادی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو، اپنے دشمنوں کو بھی نواز رہا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یہ عطا، یہ بخشش عام ہے، اس میں دوست دشمن کے امتیاز کی بنیاد پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ لوگوں کو مال و اسباب میں، ذہنی جسمانی صلاحیتوں میں، شکل و صورت میں، مقام مرتبے میں دوسروں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی مشیت کا معاملہ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں بہت بڑھ کر ہوگی۔ دنیا میں تو درجات اور فضائل جیسے بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، محدود ہی ہوں گے،
لیکن آخرت کی نعمتیں اور نوازشیں لامحدود لامتناہی ہوں گی، ان کا مقابلہ دنیا کی کسی چیز سے بھی ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس دنیا کے اندر ایک شخص 20 سال 30 سال 60 سال ایک کٹیا میں رہ لے گا، دوسرا شخص اتنا ہی عرصہ ایک محل میں گزار لے گا، تو کیا فرق ہو جائے گا؟ آخر تو دونوں کو یہاں سے جانا ہے، کٹیا والے کو بھی جانا ہے، محل والے کو بھی جانا ہے، لیکن آخرت کے آرام اور آسائش تو ابدی ہوں گے۔ وہاں تو نعمتوں کے باغات کی اپنی ہی شان ہوگی، فروخ و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ یہاں ہم سب کو دیکھنا ہے ہماری منزل کیا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ایک گروہ ہے عاجلہ کا، ایک گروہ ہے آخرہ کا، جو جیسا چاہتا ہے ویسا اس کو درجہ ملے گا۔ اب دیکھیں جتنی محنت کرتے ہیں ویسے ہی رزلٹ آتا ہے نا، کوئی ٹاپ کرتا ہے، کوئی فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، کوئی نارمل پاس ہو جاتا ہے، کوئی مارجن پہ پاس ہوتا ہے۔ اگر ہماری منزل آخرہ ہے تو پھر ہمارا عمل بھی بدلنا چاہیے، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے آج ضرورت ہے ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں۔ قرآن کے 15ویں پارے پہ ہیں، کیا قرآن پڑھ کے قرآن سن کے میرے عمل میں کوئی تبدیلی آئی؟ سمعنا وأطعنا ہوا؟ کیا میری قطع رحمی صلہ رحمی میں بدلی؟ کیا میں نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا؟ لوگوں کے منفی رویوں کے مقابلے میں غصہ کیا، درگزر کیا، معاف کیا؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، انتخاب تو ہمارا اپنا ہے، ہم اپنے لیے کیا منتخب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دونوں راستے دکھا رہے ہیں، چوائس ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو آخرت کی تیاری میں اپنا دن رات لگا رہے ہیں، آمین۔